ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ کریم اللہ، ہم سب آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہماری تنہائیاں اچھی نہیں ہیں، ہم لوگوں سے تو حیا کرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار بتاتے ہیں، لیکن جیسے ہی تنہا ہوتے ہیں گناہ کرتے ہیں۔ اللہ، جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے تھا اور جس سے ہمیں شرم کرنی چاہیے تھی، ہم نے اس سے شرم نہیں کی۔ پیارے اللہ، آپ اس کے باوجود بڑے کریم ہیں۔ صبح سے شام تک یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بندے ہم اپنے جیسے بندوں ہی سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، اور جس سے شرم کرنا چاہیے اس سے شرم نہیں کرتے۔ لیکن پیارے اللہ، کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ جس دن آپ نے فرشتوں سے یہ کہا ہو کہ بس بہت ہو گیا یہ دوغلی زندگی، یہ میری نافرمانیاں کریں اور میری زمین میں رہیں، آج سے میں ان کا حقہ پانی بند کرتا ہوں، ان کے بچے بھوکے مریں گے اور یہ خود دانے دانے کو محتاج ہو جائیں گے۔ لیکن میرے اللہ ایسا نہیں ہوا۔ فرشتے بھی سوچتے ہوں گے کہ آج میں جا رہا ہوں، یہ نافرمانیاں کر رہا ہے، اس کا رب پوچھے گا کس عالم میں چھوڑا میرے بندے کو، پھر میں کہوں گا کہ تیری نافرمانی کر رہا تھا۔ شاید اس کا رب کل کہے گا کہ بس اب اس کے لیے کوئی روزی نہیں ہے۔ لیکن کریم اللہ، ہر روز فرشتے آئے، اپنے ساتھ روزی لے کے آئے۔ کسی رات اللہ سوچنے سے یاد نہیں آتا کہ کسی رات آپ نے فاقے سے سلایا ہو، کوئی رات بھوکا نہیں سلایا۔ کریم اللہ، اچھے اچھے کھانے کھلائے، اچھے نرم بستر پہ سلایا۔ کریم اللہ، لاکھوں لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، سردی میں ٹھٹرتے ہیں، گھٹنے سینے سے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ، کیسے کیسے رات کٹتی ہے ان کی۔ کریم اللہ، روز اچھی اچھی نعمتیں دی تو نے، روز اچھے بستر پہ سلایا، روز پیٹ بھر دیا تو نے۔ اللہ، کب تک یہ نافرمانی والی زندگی چلے گی؟ بہت علماء سے دعائیں کروائیں، لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت کیا، لیکن اپنی برائی کی وجہ سے کالا گناہوں کی چھٹ نہیں سکی۔ اللہ، آپ ہی تو ہیں جو نالائقوں کو لائق بنا سکتے ہیں اور برے کو اچھا کر سکتے ہیں۔ آپ ہی کی توفیق سے برا بندہ اچھا ہو سکتا ہے اور نالائق لائق ہو سکتا ہے۔ اللہ، آج بنا دیں، آج بنا دیں۔ اللہ، کوئی دن تو ایسا آئے جس دن کسی مجلس سے، کسی مسجد سے اٹھیں تو گناہوں کی یہ نحوست چھوٹ چکی ہو، گھر جائیں تو بچے بھی بولیں کہ ابو آج آپ اچھے لگ رہے ہو، بیوی بھی کہے کہ آج واقعی آپ کا چہرہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ، کوئی دن کیوں، آج ہی عطا فرما دیں، آج عطا فرما دیں۔ کریم اللہ، گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے۔ اللہ، اب تو نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹنے لگے، اور نعمتیں برتتے برتتے بال سفید ہونے لگے، اور اللہ، نعمتیں برتتے برتتے کمر دوہری ہونے لگی، مگر نام اعمال کالا کا کالے ہی رہا۔ پیارے اللہ، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جانے کس موڑ پہ تیرا فرشتہ چلا آئے گا اور کہے گا کہ چل تجھ کو تیرے رب نے بلایا ہے۔ پتہ نہیں کیسی موت ہوگی، کس عالم میں ہم تیرے پاس آئیں گے۔ پیارے اللہ، اچھا فرشتہ بھیجیے گا۔ اللہ، مدہوشی کی، اللہ غفلت کی موت نہ عطا فرمائیے گا، بے ہوشی کی موت نہ عطا فرمائیے گا۔ اللہ، ہوش و حواس کے ساتھ تجھے یاد کرتے کرتے تیرے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ کریم اللہ، کلمے کی موت نصیب فرمائیے گا۔ اللہ، کلمے کی موت نصیب فرمائیے گا۔ آپ کے ذکر کے ساتھ اپنے دروازے بلائیے گا۔ اللہ، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ، قبر کی رات پتہ نہیں کیسی رات ہوگی،
کیسی تاریکی اور وحشت ہوگی. اللہ کوئی نہیں ہوگا کریم، اللہ کوئی مونس اور غمخوار نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. کیا بے بسی کی انتہا ہے کہ اولاد دفن کر کے مٹی بھی ہمارے ہی اوپر ڈال دے گی. اللہ سارے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے. کریم اللہ تیرے رحم کے سوا کسی کا سہارا نہیں ہوگا. اللہ قبر کی منزل آسان فرمائیے گا، قبر کی منزل آسان فرمائیے گا. اللہ دنیا آپ نے بہت اچھی عطا فرمائی ہے، اس کا شکوہ نہیں کہ آپ نے نہیں دیا، آپ نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا. اللہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ نے اچھی شکل صورت عطا فرمائی ہے، مگر ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے کسی دن دروازے پہ آتے تیرے اور تیرا فرشتہ کہتا کہ وہ گنہگار کہاں منہ اٹھائے چلا جا رہا ہے، تو تیرے رب کے گھر میں آنے کے لائق نہیں ہے، بیٹھ یہیں تیرے ہاتھ پیر توڑے جائیں گے اور تو یہیں بیٹھ کے بھیک مانگے گا دروازے پہ. لیکن کریم اللہ ایسا کبھی نہیں ہوا. ہر مرتبہ عزت سے آپ نے بلایا، شفقت کے ساتھ اپنے بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. پیارے اللہ قیامت میں بھی ایسی کرم فرما دیجیے گا، صرف نظر فرما دیجیے گا، گناہوں سے درگزر فرما دیجیے گا. کریم اللہ یہ مجمع بڑی امیدوں سے یہ سارے لوگ آئے ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں. اللہ ہم تو عبادت کرتے ہیں، ہمارے یہاں ریاکاری آ جاتی ہے، 10 دیکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن کریم اللہ ان میں تو وہ عالم ہے کہ کوئی ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا، پردے میں رہتی ہیں. کوئی تو ہوگی جو راتوں کو اٹھ کے روتی ہوگی، کسی کا تکیہ تیری یاد میں آنسوں سے بھر جاتا ہوگا، کوئی ہوگی جس کے مسلح پہ پیشانی ٹکتی ہوگی اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہوگا. کریم اللہ تیرے محبوب کی امت ابھی اتنی بانج نہیں ہوئی کہ 25 سال کی فارغات جمع ہوں اور کوئی تیرے سامنے رات کی تاریکی میں اٹھ کے رونے والی نہ ہو. ہماری نہ صحیح ان کی لاج رکھ لیجئے مولا. اگر کسی کے دروازے پہ بہنیں چلی جائیں اور بھائیوں کا خون معاف کروائیں تو لوگ قاتلوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، ان کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتے ہیں، سر پہ چادر رکھ دیتے ہیں. کریم اللہ ہمیں معاف کر دیں، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں. اللہ علماء ہیں، عالمات ہیں، برسوں سے خدمت کرنے والے معلمین و معلمات ہیں. کریم اللہ فرشتوں نے کتنی نیکیاں ان کی لکھی ہوں گی، شب اور روز نیکیاں کرنے والے، تیرے محبوب کا طریقہ زندہ کرنے والے. اللہ تیرے نبی نے کہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے. کریم اللہ ہم کو محروم نہ فرمائیے گا، ہم کو محروم نہ فرمائیے گا. اللہ انہوں نے تیری طرف نقل کر کے کہا تھا کہ فرشتے جا کے کہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا تو اپنے کام سے آیا تھا، اس کو کوئی کام نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے. کریم اللہ ان کا آنا قبول فرما لیں، بستی کے لیے راحت کا سبب بنا دیں، امن امان اور چین کا ذریعہ کر دیں. پیارے اللہ آپ نے دیا اور بہت دیا، اچھی شکل اور صورت عطا فرمائی، اچھے ہاتھ پیر عطا فرمائے. ان سب سے بڑھ کے اللہ آپ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم پر احسان فرمایا. اللہ اچھے ماں باپ عطا فرمائے، اچھے بھائی بہن عطا فرمائے. کریم اللہ پیدا ہوئے تو باپ نے گود میں لیا، سب سے پہلے تیرا نام لیا تھا کانوں میں، تیری یاد کی تھی. ماں نے جب جب گود میں لیا، جب جب تیرا نام لیا، بہنیں گود میں اٹھاتی تو تیری لوری دیتی، بھائی ایسا دیا جو تیری باتیں کرتا ہے. اللہ آج بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، کوئی بیچارہ نیا نیا اسلام قبول کرنے والا کہتا ہے کہ مولانا 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں چھوڑ کے آیا ہوں، میں نے اسلام قبول کیا، لوگوں نے بچے چھین لیے. کوئی کہتا ہے بیوی بہت محبت کرنے والی تھی، ساتھ آنا چاہتی تھی نہیں آ سکی، میں نے اسلام کی وجہ سے اس کو بھی چھوڑ دیا. پیارے اللہ آپ نے ہم کو پیدا کیا تو آپ نے ہمارے منہ میں سونے کا چمچہ رکھ دیا، کوئی رشتہ چھینا نہیں اور اسلام کی دولت عطا فرمائی. کریم اللہ اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیے گا، مرتے دم تک
سلامت رکھیے گا۔ پیارے اللہ ہماری اولاد میں کوئی بددین نہ پیدا فرمائیے گا، اس وقت تک موت نہ عطا فرمائیے گا جب تک کہ آپ کی غلامی کا سکہ گردنوں پہ نہ لگا ہوا ہو۔ پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، اس دینی ادارے کی حفاظت فرمائیے، خدمت کرنے والوں کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، نام عمل اللہ اس میں نیکیاں ہی نیکیاں فرما دیجئے، دینے والوں کے مال میں برکت عطا فرمائیے، عمر میں برکت عطا فرمائیے، خیر وجود میں لائیے، تمام مساجد کی، معاہد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، علماء کی، دعات کی، قضات کی، مبلغین کی حفاظت فرمائیے۔ پیارے اللہ اپنا کرم فرمائیے، اپنا فضل خاص عطا فرمائیے۔ اللہ ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ جب ہم اپنے آخری مرحلے کے اوپر آ جائیں گے، دنیا سے رخصت ہونے لگیں گے، کریم اللہ آپ گواہ رہیے گا، آپ گواہ رہیے گا، ہم نے آپ کا پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رات کی اس تاریکی میں، اس مدرسے میں، اس دین کے دانش کدے میں ہم نے پڑھا ہے۔ کریم اللہ آپ سے بڑا کوئی امین نہیں اور آپ سے بڑا کوئی گواہ نہیں، اللہ اس کو اپنے پاس امانت رکھ لیجئے۔ کریم جب ہمارا آخری وقت ہو، باری تعالی جب ہمارا آخری لمحہ آ جائے، اے امینوں کے امین، وہ جس نے لوگوں کو امانت سکھائی ہے، جو خیانت کبھی نہیں کرتا، تجھ کو تیری صفت امانت کا واسطہ، جب ہمارا آخری وقت آئے ہماری امانت ہم کو لوٹا دیجئے گا اور ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری فرما دیجئے گا۔ اور پیارے اللہ جب دنیا کی زندگی سے گزر کے تیرے پاس حاضری ہو اور تیرے سامنے لوگ لے کر آئیں اور پھر فرشتے یہ کہیں کہ اس نے یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا، تو اللہ ایک بار تو کہہ دیجئے گا کہ فرشتوں میں اس کے کلمے کا گواہ ہوں، اس نے میرا کلمہ تو پڑھا تھا۔ کریم اللہ اس کلمے کو، اس کلمے کی برکت سے موت اور موت سے لے کے قبر اور قبر سے لے کے پلسرات اور پلسرات سے لے کے جنت میں بلا حساب و کتاب داخلے تک کی ساری منزلیں آسان فرمائیے گا۔ کریم اللہ تو نے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جب تیرے نبی کی حدیثیں پڑھی، جب ان کا تذکرہ کیا، تیری ذات کی قسم ان کی محبت دل میں آتی ہے اور جی یہ چاہتا کہ ہم نے بھی انہیں دیکھا ہوتا، لیکن تیری کوئی مصلحت ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکے۔ تیرا قرآن جب پڑھا بہت ڈر لگتا ہے۔ تو نے کہا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جن کو میں نے دنیا میں دیکھنے والا بنایا، میں قیامت میں ان کو اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ اللہ بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم قیامت میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اندھے بنائے گئے تو دیکھ نہیں سکیں گے۔ اللہ ان کا دیدار عطا فرمائے گا۔ کریم اللہ زندگی اس آس میں گزری ہے کہ ان کا نام لیتے ہیں درود پڑھتے ہیں، ان کی حدیثیں پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا تم میں سے مجھ سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ میرے اللہ ان کی قربت عطا فرمائیے گا۔ اللہ جی جیسے ہم اپنے بڑوں سے ملتے ہیں، اساتذہ گلے لگا لیتے ہیں، شیخ گلے لگا لیتا ہے، محبت سے دھیرے سے پوچھتا ہے کیسے ہو، اچھے ہو، وہ بھی گلے لگا لیں اور قیامت کے دن پوچھیں بیٹا کیسے ہو، اچھے ہو۔ کریم اللہ ان کے گلے لگنا نصیب فرمائیے گا، ان کے ہاتھوں سے ان کے حوض سے پینا نصیب فرمائیے گا۔ اللہ ان کو مقام محمود عطا فرمائیے گا، ان کو مقام محمود عطا فرمائیے گا، مقام محمود عطا فرمائیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگے گا میری سفارش اور شفاعت اس کے لیے حلال ہوگی۔ اللہ لوگ پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے، انبیاء ایک دوسرے پہ ڈالتے ہوں گے، لوگ کہیں گے سب سے آخر میں کہ آج کوئی نہیں کر سکتا، جاؤ تم اس سے کہو، وہ آمنہ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ کا لال، اس سے کہو، اور پھر وہ اٹھ کے کھڑے بھی ہوں گے اور تیرے دروازے آئیں گے، تیرے عرش کے سائے میں تیرے سامنے سجدہ کریں گے اور پھر تیرے سامنے سجدے میں سر رکھیں گے، پھر آپ ہی تو کہیں گے محمد سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اور سوال کیجیے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، اور سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ہم مانگنے کو مانگ تو رہے ہیں، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری اوقات سے زیادہ مانگتے ہو، مگر کیا کریں، اسی نبی نے سکھایا ہے کہ جب مانگنا تو اپنے رب سے بڑھ چڑھ کے مانگنا، اس کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔
کریم اللہ، ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن، جب قیامت کا دن آئے تو وہ ہاتھ پکڑ کے آپ کے پاس لائے اور کہیں کہ میرے رب بخش دیجئے، یہ میرا امتی ہے۔ ان کی سفارش و شفاعت عطا فرمائیے گا، ان کی سفارش و شفاعت عطا فرمائیے گا، ان کے ساتھ جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ عطا فرمائیے گا۔ صلاۃ و سلام بھجوا دیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے صحابہ و صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ہر اس شخص پر جو ان کے طریقے پہ چلے، ان کے طریقے پہ دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ اپنے نکاحوں کو جوڑے عطا فرمائیں، جن کے پاس جوڑے ہوں اسباب مہیا فرمائیں، غریبوں کا قرضہ اپنے پاس سے ادا کروا دیں، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دیں، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیں، جن کی اولاد ہو مطیع فرما بردار کر دیں، بیماروں کو شفا دے دیں، جو مانگ لیا وہ بھی دے دیں، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔